بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها صدق اللہ العظیم وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علی النبی الامی۔ قابل احترام بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو مختلف مراحل سے گزارا ہے، یعنی آپ کی زندگی میں طرح طرح کے حالات آئے ہیں، کبھی سختی کے، شدت کے، کبھی نہایت قسم و پرسی کے۔ ایسی بھی صورتحال آئی کہ مسلمان اپنے آپ کو بہت ہی دبا ہوا، کمزور، سہما ہوا سمجھتے تھے، اور کبھی ایسے بھی حالات آئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی کے، کامرانی کے، فتح مندی کے بہت شاندار اچھے حالات سے نوازا ہے۔ حکمت اس میں کیا ہے، یوں تو اللہ ہی بہتر جانے، مگر وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو سمجھنے میں گزارا ہے، جنہوں نے زندگی کے سالوں لگائے، وہ اللہ کے بندے ان سارے حالات کو پڑھ کر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ آپ کی امت کو قیامت تک رہنا تھا، اور امت پر بھی ہر طرح کے حالات آئیں گے، اس لیے امت کے سامنے اس کے نبی کا ہر طرح کا نمونہ ہونا چاہیے۔ کوئی آدمی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے بعد، کوئی جماعت، کوئی شہر کسی طرح کے حالات میں آ جائے، اگر وہ غور کرے گا تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی زندگی میں اسے سبق ملے گا۔ یہی تو مطلب ہوتا ہے کامل اور مکمل نبی ہونے کا۔ کوئی ایک پہلو بھی، زندگی کا کوئی ایک موقع بھی ایسا نہ ہو جس میں لوگوں کے لیے کوئی سبق نہ ہو، اس موقع پر کیا کرنا ہے، اس موقع پر کیا کرنا ہے۔ صحابہ کرام پوری زندگی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو سامنے رکھ کر آپ کے زمانے میں اور آپ کے بعد آپ کی احادیث کو، آپ کے نمونے کو، آپ کے عمل کو سامنے رکھ کر گزارتے تھے۔ ایک ایسی مثال ہے چھوٹی سی، کوئی حدیث، کوئی واقعہ صحابہ کا یا اللہ کے رسول کا چھوٹا سا تو نہیں ہوتا، لیکن صرف سمجھانے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اونٹ کی قربانی کی جاتی ہے، اس کا صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے، آپ اونٹ کو کھڑا کریں اور اس کی اگلی والی ایک ٹانگ کو باندھ دیں گھٹنے سے، ظاہر بات ہے وہ 3 ٹانگوں پر کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد اس جگہ پر ایک لمبی چھری سے نحر کیا جاتا ہے، جو ہم اور آپ جانور ذبح کرتے ہیں اس کو ذبح کرنا کہتے ہیں، وہ تو حلق میں ہوتا ہے، اور یہ جو حصہ ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں نحر کہتے ہیں۔ اونٹ کھڑا ہوتا تھا اور دعا پڑھنے کے بعد اس جگہ سے وہ برچھی یا وہ انی یا وہ تیز لمبا سا چاقو لگاتے اور یہاں سے وہ خون نکلتا تھا سب۔ ظاہر بات ہے جب خون نکل جائے گا تو جانور خود بخود گر جائے گا۔
ایک موقع پر ایک نوجوان نے اونٹ کو بیٹھایا اور اس کے بعد اسے گرا کر یہ کام کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، وہ وہاں سے گزرے اور اتنی معمولی سی بات پر، چھوٹی سی بات ہے، اگر بیٹھا کر ذبح کریں گے تب بھی ذبح ہو جائے گا، کوئی حرام کام تو نہیں ہوا، مگر انہوں نے یہ کہا حضور پاک علیہ السلام کا طریقہ یہ نہیں ہے جس طریقے پر تو کر رہا ہے، اس اونٹ کو کھڑا کر اور اس کے اگلے والے ایک پاؤں کو باندھ اور اس کے بعد نحر کر۔ ان باتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان باتوں میں بھی وہ اللہ کے بندے آپ کو سامنے رکھتے تھے جو بظاہر کوئی لمبی چوڑی اور کوئی اہم باتیں نہیں لگتی تھی۔ اور میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ کھڑے ہو کر اس جانور کو ذبح کریں تب بھی ہو جائے گا، بیٹھا کر کریں تب بھی ہو جائے گا، کوئی مکروہ، کوئی حرام، کوئی ناجائز، کوئی بات نہیں۔ اس سے ان کی اتباع کا پتہ لگتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مراحل سے گزاری اور صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام کا عملی نمونہ ہے۔ ایک موقع وہ آیا آپ کی زندگی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں تقریباً 8 سال گزارے، تب مکہ مکرمہ کو رب العالمین نے مسلمانوں کے حق میں وہ موقع عنایت فرمایا کہ مسلمانوں نے مدینہ منورہ سے آ کر اپنے نبی کے ساتھ اس کو فتح کیا، اور ایک مرتبہ پھر ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا گھر پاک صاف کیا گیا، اور پھر وہاں پر وہ عمل شروع ہوا جو الحمدللہ آج تک جاری ہے۔ مجھے تاریخ کے اس واقعے سے صرف ایک بات عرض کرنی ہے، کوئی واقعہ سنانا مقصد نہیں تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس موقع پر تشریف لائے، جو کچھ اعمال تھے وہ آپ نے کیے، عمرہ کیا، طواف کیا، آپ اندر تشریف لے گئے اس موقع پر کعبۃ اللہ کی عمارت میں، اور ان لوگوں نے جو گندگیاں رکھ چھوڑی تھیں ان سب کو صاف کیا گیا۔ اللہ کا حکم ہے کہ نہیں، اس کو صاف کیجئے، وطاہر بیتی للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے بالکل صاف کریں۔ شرک کی گندگی، کفر کی گندگی، نجاست، اس سے انہوں نے گویا کہ آٹ دیا تھا اسے کہ نہیں اس کو صاف کریں۔ اس کو صاف کیا گیا۔ بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی، پھر آپ نکل کر باہر آئے، اور جو لوگ مکہ مکرمہ کے وہ پرانے دشمن اس وقت میدان میں جمع ہو چکے تھے، ان سے آپ نے فرمایا کہ آج کے دن تمہیں مجھ سے کیا امید ہے۔ اسی موقع پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان صاحب کو بھی بلایا تھا جن کے پاس خاندانی طور پر یہ چابی کعبۃ اللہ کی چلی آ رہی تھی۔ پرانے زمانے میں لوگوں نے تقسیم کر لیے تھے کام کہ حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری اس خاندان کی، بنو ہاشم جو حضور پاک علیہ السلام کا خاندان تھا، ایک خاندان اور بھی تھا اس کو شیبہ کہا جاتا تھا، چابی کی ذمہ داری ان کی تھی، جب کبھی کھولیں گے تو وہی کھولیں گے، لوگ جائیں گے زیارت کریں گے نکل کر آ جائیں گے، وہ بند کر دیں گے، چابی انہی کے پاس۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو بلایا، اور اگر ہمیں یاد ہو اور یاد نہ ہو تو یاد رکھنا چاہیے، یہ وہی صاحب ہیں جن کو آپ نے ایک دفعہ اور بھی بلایا تھا جب آپ ہجرت کے موقع پر نکلے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ اندر جانے کی اجازت دے دو، میں اپنے اللہ سے کچھ باتیں کر لوں، عبادت کر لوں، تو ان صاحب نے منع کر دیا تھا۔ وہ اس وقت حالت کفر میں تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے چابی لی اس موقع پر، آپ نے وہ سب کچھ کیا جو میں نے عرض کیا۔ جب آپ نکل کر باہر آئے اور تمام کاموں سے فارغ ہوئے تو بہت سے لوگ یہ چاہتے تھے کہ کعبۃ اللہ کی ذمہ داری اور اس کی چابی ہمیں مل جائے۔ آج اللہ کے نبی ہیں،
اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کامیابی نصیب فرمائی. آپ جس کو عنایت فرمائیں گے ظاہر بات ہے وہ اللہ کے اشارے سے دیں گے. حضرت علی آپ کے خاندان کے تھے اور پانی پلانے کی ذمہ داری اسی خاندان کی چلی آ رہی تھی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ چابی والی خوش نصیبی سعادت یہ بھی ہمیں دے دیجئے. اور لفظ بولا کہ بنو ہاشم کو دے دیجئے. بنو ہاشم کا مطلب یہ ہوا اگر میں صاف صاف آپ سے کہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میں تو آپ ہی کے خاندان کا ہوں, آپ ہمارے خاندان کے سب سے بڑے ہیں, یہ بنو ہاشم ہیں, گویا کہ لفظ وہ استعمال کیا جو لفظ خود حضور پاک علیہ السلام کے خاندان کے لیے تھا. اس کو کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر کمال کی ذہانت کا ثبوت دیا کہ شاید اللہ کے رسول علیہ السلام بنی ہاشم کا نام سن کر کچھ خیال فرمائے, مگر آپ نے ان کو نہیں دی. اور پھر انہی صاحب کو بلایا اور ان سے کہا کہ اسے لو, اور عجیب و غریب جملہ فرمایا خذھا خالدتن تالدتن, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو لے لو. تم سے کوئی اس چابی کو لے نہ سکے گا, اگر کوئی لے گا تو وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا ظالم ہوگا. اور وہ چابی آج بھی اسی خاندان میں چلی آ رہی. اس موقع پر قرآن مجید کی ایک آیت آئی, اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جس میں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, کہ رب العالمین آپ کو حکم دیتا ہے امانتوں کو انہی کو ادا کرو جو اس کے اہل ہیں, جو اس کے ذمہ دار ہیں, پورا کرو امانت کو. اس موقع پر قرآن مجید کی یہ والی آیت نازل ہوئی ہے جو خاص امانت سے متعلق ہے. جو جس کا اہل ہے آپ وہ ذمہ داری اسی کو دیجیے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کا بڑا حصہ جو دین اسلام کہلاتا ہے, جس میں ہزاروں شعبے ہیں, بے شمار اس کے کونے ہیں, ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے سبق دیتے ہیں اس موقع پر یہ کرو یہ کرو یہ کرو. اسی طرح سے اس کا ایک شعبہ ہے امانت کا. امانت کیا ہے؟ اس ذمہ داری کو پورا کرنا جو ذمہ داری اللہ نے کسی بندے سے متعلق رکھی. ہم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اردو زبان میں جب لفظ امانت بولا جاتا ہے کہ امانت ادا کرو ادا کرو, ہماری اردو زبان میں اس کا مفہوم ہمارے ذہن میں چھوٹا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہمیں 100 روپیے دیے کہ ہم آپ سے 5 دن کے بعد لے لیں گے, ہم آپ کو واپس کر دیں کہ صاحب نے ہماری امانت کو واپس کر دیا. لوگ یہ سمجھتے ہیں, مگر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی امانت ہے, مگر یہ کہنا کہ سب کچھ یہی امانت ہے یہ صحیح نہیں. فرق ہے دونوں میں. بہت اچھی بات ہے کسی اللہ کے بندے نے آپ پر امانت رکھی, آپ واپس کر دیں, یہ ذمہ داری ہے. اس لیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں انسانوں کا معاملہ یہ تھا کہ ایک صحابی کہتے ہیں, تفسیر کی ایک کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ہمیں اس زمانے میں کسی سے بھی بھاؤ تاؤ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. اور لفظ موجود ہے, بولے چاہے یہودی ہو, چاہے نصرانی ہو, چاہے مسلمان ہو, کوئی ہو. بولے ہمیں معلوم تھا کہ یہ آدمی کسی کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کرے گا, دھوکے کا سوال نہیں تھا. انسان کو دھوکہ دیتے, اللہ کے رسول علیہ السلام کے دین کے نتیجے میں یہ ماحول بن گیا تھا. نہیں, دھوکے کا سوال نہیں. جو میری ذمہ داری ہے, جو میرا حق ہے, جو مجھ پر اللہ نے لازم کیا ہے, میں اس ذمہ داری کو پورا کروں. مگر امانت سے متعلق ایک بات یاد رکھ لیں, اسلام نے اس کو بہت لمبا چوڑا کیا ہے, مگر یقین جانیں ہم نے اس کو بہت چھوٹا کر دیا ہے. اور اسلام کی کسی چیز کو ہمیں چھوٹا کرنے کا حق نہیں بنتا. اللہ تبارک و تعالی نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں پر, پہاڑوں پر, زمین پر پیش کیا. جب رب العالمین نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے. امانت کیا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک شریعت، ایک قانون، اس میں یہ بات بھی آتی ہے جو میں نے آپ سے ابھی عرض کی کہ آپ میرے پاس کچھ رکھیں میں آپ کو ٹھیک سے ادا کروں، یہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ یہ جو اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا قانون ہے، رب العالمین نے ایک موقع پر اس چیز کو پہاڑوں پر، زمینوں پر، آسمانوں پر پیش کیا تھا کہ ہم تمہارے اوپر یہ بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں، یہ حکم ڈالنا چاہتے ہیں، اپنی طرف سے ہم تمہیں اس بات کا مکلف اور ذمہ دار بنانا چاہتے ہیں۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ ہم تمہیں قانون دیں گے، تم اس کے مطابق عمل کرو گے، ان باتوں کو ماننا جو ماننے والی ہیں، اور ان باتوں سے بچنا جن سے بچنا چاہیے۔ اگر باتوں کو مانو گے تو رب العالمین کی طرف سے رحمتیں تمہارے حصے میں آئیں گی، اگر انکار کرو گے تو رب العالمین کا غضب بھڑکے گا۔ یہ تھا وہ امانت کا مسئلہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو پیش کیا ہے تو قرآن کی آیت ہے کہ پہاڑ، زمین، آسمان لرز گئے کہ اللہ ذمہ داری بہت بڑی ہے، ہم اس کو نہیں اٹھا سکیں گے۔ بڑا مجمع ہے، اچھا خاصے لوگ بیٹھے، ہو سکتا ہے یہ سوچ رہے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے پہاڑوں کو پیش کیا، پہاڑ تو سنتے بھی نہیں، بولتے بھی نہیں، سوجھ بوجھ بھی نہیں، شعور نہیں، سمجھ نہیں۔ میرے بزرگوں، یہ باتیں میری اور آپ کی نہیں چل رہی، کائنات کے مالک کی چل رہی۔ جب وہ کسی سے کہہ رہا تو وہ اس کو سمجھا بھی رہا ہے۔ میں اور آپ اپنی بولی سمجھتے ہیں، پرندوں کی تو نہیں سمجھتے، لیکن اللہ نے ان کی بھی بولی بنائی ہے۔ اور قرآن تو یہ کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز رب العالمین کی یاد میں مست ہے، لگی ہوئی ہے، لیکن میں اور آپ نہیں سمجھتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم قرآن مجید کا نعوذ باللہ انکار کرنے لگے کیونکہ ہم نہیں سمجھتے۔ اس زمانے میں لوگوں کو یہ بھوت بہت سوار ہے، پڑھیں گے بھی نہیں، محنت بھی نہیں کریں گے، بولیں گے ضرور۔ مجھے تو آج تک یہ فلسفہ ہی سمجھ میں نہیں آیا کہ خیریت تو ہے، یہ پیٹ میں درد آپ کے ہوتا کیوں ہے؟ نہیں، کچھ نہیں، اگر بولنے کا شوق ہے تو 20 سال لگا دیے ہوتے، پھر کیا پریشانی، ہم بھی خوش ہوتے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ مجھے کالے رنگ کا کوٹ پہنا دیجیے اور میں عدالت میں جا کر کھڑا ہو جاؤں کہ ہم بھی صاحب آئیں کیونکہ ہم کالا کوٹ پہنے ہوئے۔ جو رزلٹ سامنے آئے گا وہ آپ بھی سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا پہلے تو انہیں پہنچاؤ اندر۔ پھر عجیب سی کہانی، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم اور آپ اس دور کو نہیں سمجھ رہے، یہ ان کے حالات کو نہیں سمجھ رہے، یا کس پاگل پن کا شکار ہے۔ جن چیزوں کو تلاش کرنے میں، ان کی حقیقت تک پہنچنے میں پرانے زمانے کے لوگوں نے زندگیاں کھپا دیں۔ آپ یقین جانیں کہ اس زمانے کا مزاج یہ ہے کہ ہم اس میں 2 منٹ لگانے کو تیار نہیں، اور طبیعت ہی چاہتی ہے کہ بولیں گے ضرور۔ نہیں، دین کی اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ جتنی بات قرآن مجید نے کہتی بس آمنا وصدقنا، اللہ ہم نے آپ کی بات کو مانا، آپ نے فرمایا ہے، آپ مالک ہیں، ہم آپ کے بندے ہیں، ہمارا کام صرف سننا اور ماننا ہے۔ قرآن کی بات میں، اللہ کی بات میں، دین کی بات میں، پیغمبر کی بات میں کسی کو بولنے کا حق نہیں۔ کبھی بھی اس دین کو دماغ پر نہ اتاریں، کیونکہ میرا اور آپ کا دماغ چھوٹا ہے، رب العالمین کا دین بہت بڑا ہے۔ میں ہی آپ سے معلوم کروں، آج کل آپ چمڑے کا موزہ پہننے، اوپر مسا کیوں کرتے ہیں؟ جب یہ والا حصہ نیچے کو لگا ہوا ہے تو سچی بات تو عقل یہ کہتی کہ مسا یہاں کرو، 3-4 دفعہ صاف کر لو، یہاں سے کیا ہے؟ کوئی آدمی، میں آپ کو 10 سال دے رہا ہوں، جب آپ بن جائے تو مجھے دے دیجیے گا۔ نہیں، دین میں اتباع ہے، آپ بول نہیں سکتے، زبان کو بند کر کے آنا پڑے گا، آپ کو کوئی حق نہیں بنتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی موقع پر فرماتے تھے، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ دین میں تابع داری ہے۔ اگر ہمارا دین ہماری عقل کے مطابق ہوتا تو مسا پاؤں کے نیچے ہوتا، چمڑے پر اوپر نہ ہوتا، عقل کہتی۔ لیکن نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسے کیا ہے، ہو گیا۔ ایک موقع پر صحابہ کرام کی جماعت کہیں رک گئی، پوری رات ہو گئی اور پانی وہاں پر نہیں ہے، فجر کی نماز کا وقت آنے والا ہے، پوری صحابہ کرام کی جماعت آخری پریشان کہ کیا ہوا؟ کسی وجہ سے اللہ کے رسول علیہ السلام کا قافلہ رکا ہوا اور پانی نہیں، صحابہ کرام بہت پریشان تھے۔ اس رات میں اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ تم تیمم کر لو۔ تیمم کیا ہے کہ 2 ہاتھ یوں مارے، چہرے کے اوپر پھیل لیا،
2 ہاتھ یوں مارے، ان ہاتھوں پر پھیر لیا، بات ختم. یہ کیا ہو گیا؟ یہ وضو ہو گیا. اس زمانے کے لوگ کہتے ہیں یہ تو بھی کوئی بات ہوئی، پہلے منہ صاف تھا، مٹی سے گندا اور کر لیا. وہ بیچارہ کھوپڑی کا مارا ہوا ہے اس زمانے کا، وہ نہیں سمجھتا. دین میں عقل نہیں چلا کرتی، دین میں حضور پاک علیہ السلام کا حکم چلتا. آپ سے میں پوچھوں اگر یہ والا حکم نہ ہوتا تو جنگل میں آپ کھڑے ہیں اور پانی ہے نہیں اور تیمم کا حکم نہ ہو تو کیا آپ یہ تو کہیں گے نماز چھوڑ دو؟ اور رب العالمین چاہتا ہے کہ میرے بندے بندگی میں چھوڑنا. ہم تمہارے لیے ایک نیا قانون دے رہے ہیں. مجبوری میں آدمی کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے تو بیٹھ کر پڑھتا ہے، بیٹھ کر نہ پڑھے لیٹ کر پڑھتا ہے، اشاروں میں پڑھتا ہے. ساری گنجائش ہے دین کے اندر موجود. بہرحال بات ادھر ادھر نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیز کے اوپر اس امانت کو پیش کیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رب العالمین نے اس امانت کو آدم علیہ السلام پر پیش کیا. ایک قانون ہے، ایک شریعت ہے، ہم تم کو دیتے ہیں، اور اس میں کچھ باتیں ہیں جو ماننے کی ہیں، کچھ باتیں وہ ہیں جن سے بچنا ہے. جو کوئی ان پر عمل کرے گا ہماری طرف سے رحمتیں برسیں گی، اور اگر آپ گڑبڑ کریں گے تو رب العالمین کا غضب بھڑکے گا. تو روایت کہتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے، اور قرآن کی آیتیں موجود ہے، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے کہا کہ نہیں میں تیار، ہم اس بوجھ کو اٹھائیں گے. اللہ اکبر. جس چیز کے وجود کے اٹھانے سے پوری دنیا لرز گئی ہو، مگر انسان یہ کہتا ہے، انسان کا وجود کیا ہے پہاڑ کے مقابلے میں، زمین کے مقابلے میں کیا وجود ہے؟ 5 فٹ کا انسان ہے. بخار آ جائے تو لیٹ جاتا ہے، کچھ گڑبڑی ہو جائے تو بیچارہ لیٹ جاتا ہے، آنکھیں کمزور ہو جائیں تو چشمہ لگاتا ہے، کبھی کچھ کہتا نہیں. اللہ آپ کی شریعت ہے. اس کو کہتے ہیں کہ انسان کا ذہن وہاں گیا کہ رب العالمین کی بات کو ماننے میں کمال ہے. جو بوجھ دے رہا ہے کل کو اتنی طاقت بھی دے گا تاکہ میں بوجھ کو اٹھا لوں. رب العالمین ظالم نہیں ہے، وہ انسانوں کو ہلاک نہیں کرتا ہے، وہ انسانوں کو تباہ نہیں کرتا ہے. اسے مارنے میں مزہ نہیں آتا، اسے معاف کرنے میں مزہ آتا ہے. عجیب و غریب دعائیں حضور پاک علیہ السلام کی. ایک جگہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہم انک عفو کریم، اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے. وہ بڑے پیارے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا تحب العفو، اللہ معافی آپ کو پسند بھی تو ہے. اللہ اکبر. رب العالمین کے متعلق حضور پاک علیہ السلام اپنی دعا میں فرما رہے تحب العفو، اللہ آپ کو معافی پسند ہے. فاعف عنا، آپ ہی تو کہہ رہے ہیں مجھے معافی پسند ہے تو معاف کر دیجئے. تو رب العالمین بندے سے کہتا ہے میرا بندہ وہی تو کہہ رہا ہے جو میں نے اپنی صفت بندے کو بتائی ہے. اللہ اپنے کرم سے بندوں کو معاف کرتا ہے. تو جس چیز کی ذمہ داری کو انسان نے اٹھایا، یہ شریعت، یہ زندگی، قرآن مجید کی سائے سے پتہ چلا کہ یہ سراسر پوری زندگی میرے اور آپ کے پاس جو ہے یہ امانت ہے. پوری زندگی. جس طرح سے آپ مجھے پیسے دیں رکھنے کے لیے، مجھے حق نہیں بنتا کہ میں اس میں کچھ گڑبڑ کروں. میرے پیاروں، جو بات میں آپ عرض کرنے جا رہا ہوں آپ سے نہیں، اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، مجھے اور آپ کو حق نہیں بنتا اس زندگی کے اندر میں اور آپ کوئی گڑبڑی کریں. آپ نے مجھ کو پیسے دیا اور میں آپ کو ادا نہ کروں تو آپ سارے محلے میں کہتے ہیں آپ کو شرم نہیں آئی، آپ نے ہمارے 500 روپے مار لیے. آپ کو شرم نہیں آئی، آپ نے پیسے واپس نہیں کیے. اگر ایک انسان کو یہ کہنے کا حق ہے اور کہنے والا صحیح کہہ رہا ہے، غلط نہیں کہہ رہا ہے، کیونکہ انسان نے گڑبڑی کی ہے. کل کو میدان قیامت میں یا اس سے پہلے حالات لا کر رب العالمین بھی بندہ سے یہی کہتا ہے کہ بندے میں نے تمہیں زندگی امانت کے طور پر دی، تمہیں حق نہیں بنتا ہماری دی ہوئی امانت میں کوئی گڑبڑی کر. آپ کو حق نہیں بنتا. ایک انسان زہر کھا کر اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دے، اس نے امانت میں خیانت کی. نہیں، تمہیں اپنے آپ کو مارنے کا حق نہیں تھا. کوئی انسان کسی سے کہے کہ میں نے آپ کو اجازت دی کہ آپ میرے گولی مار دیں، نہیں تم حرام کہہ رہے ہو. نہیں، تمہیں حق نہیں بنتا کہ جی میں اپنی زندگی کا مالک ہوں. نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. جب دنیا میں آئے تھے تو اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے. اگر آپ اپنی مرضی سے آئے ہوتے تو ہم کہتے کہ یہ زندگی آپ کی ہے. اور جب آپ دنیا سے جائیں گے تو اپنی مرضی کے بغیر جائیں گے. فرشتہ آتا ہے چپکے سے لے جاتا ہے. تو آپ کہاں چلے گئے اس بیچ میں؟ آپ کا تو کوئی نام و نشان بھی نہیں. پوری زندگی امانت.
اگر اس کی میں تشریح کروں تو بات لمبی ہوتی چلی جائے گی. رب العالمین کی دی ہوئی آنکھ، رب العالمین کے دیے ہوئے کان، رب العالمین کی دی ہوئی زبان، اور رب العالمین کا دیا ہوا وقت، اور رب العالمین کی دی ہوئی زندگی 100% امانت. اور امانت کے دینے والے کو یہ حق ہے کہ جس کو امانت دی گئی ہے وہ اس سے واپس لے اور معلوم کرے کہ تم نے گڑبڑی تو نہیں کی. اس لیے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں اس امانت کو ٹھیک سے استعمال کرنے کے ہزاروں طریقے بیان کیے. کہیں تم سے امانت میں گڑبڑی نہ ہو جائے. ایک صاحب نے ہجرت کی حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں مدینہ منورہ تشریف لائے. ایک موقع پر کسی غزوے میں کہیں گئے ہوئے تھے، چوٹ لگی، بڑا خطرناک زخم لگا، تکلیف بہت ہوتی تھی. اور جب مدینہ منورہ آ گئے، ایک موقع پر ایسا ہوا جب تکلیف برداشت نہ ہوئی تو یہ جو ہے اپنے چاقو کو لے کر اس کو کاٹ دیا یہاں سے. ظاہر بات ہے رگوں سے خون نکلا، اور پھر جو ہونا تھا وہ ہوا. یا کچھ دیر کے بعد اس اللہ کے بندے کا انتقال ہو گیا. واہ رب کریم، آپ نے بھی اپنے نبی کے زمانے میں سبھی واقعات کروا دیے ہیں. ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے اس زمانے کے اندر کہ لو صاحب اتنے پکے مسلمان وہ یہ کر بیٹھے. دوسرا سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر اس زمانے میں اس زمانے کے لوگوں سے یہ چوکیں نہ ہوئی ہوتی تو مجھے اور آپ کو قانون کہاں سے ملتا؟ یہ تو اپنی اپنی سوچ کا مسئلہ ہے. آپ کس لائن سے سوچتے، آپ کس اینگل سے سوچتے. رب العالمین کی طرف سے انسانوں کو ایسا موقع دیا جاتا تھا کہ کسی موقع پر انسان سے کوئی عمل ہو جائے تو پھر رب العالمین کی طرف سے ہدایت اترتی تھی کہ نہیں، تم نے یہ جو کیا اس کے لیے قرآن مجید کی یہ ہدایت ہے، تمہیں اس طریقے پر زندگی گزارنی. اس اللہ کے بندے نے یہ کاٹی، انتقال ہو گیا. حدیث شریف میں آتا کہ ان کے ساتھی تھے طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں بیٹھے ہوئے، بڑے اچھے ہیں، مگر یہ ہاتھ جو ہیں کپڑے کے اندر لپٹے ہوئے. تو انہوں نے کہا مالی اراک مغطیا یدیک، کیا مسئلہ ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھ کپڑے میں لپٹے ہوئے. کہنے لگے رب العالمین نے مجھے معاف کر دیا میری ہجرت کی وجہ سے، مگر مجھ سے یہ فرمایا ہم نے جو ہاتھ تمہیں اچھے دیے تھے تم نے انہیں زخمی کر کے تباہ کر لیا، اس کی کوئی مغفرت نہیں. اللہ اکبر. حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہجرت کرنے سے سارے گناہ معاف. ہجرت معمولی عمل نہیں تھا. اپنے گھر کو، اپنی کھیتی کو، لمبے چوڑے مال اور اسباب کو چھوڑنا کس لیے؟ اپنے ایمان کو بچانا ہے. میرے اور آپ کے ہاں تو لفظ رہ گئے اور اس میں بھی زیادہ وقت بکواس میں گزرتا ہے. جس کو کوئی کام نہیں ان کے ہاں لنترانی ہے. انہوں نے کہا چلو 5 گھنٹے بکواس کریں گے. ان سے پوچھے کہ آپ نے کیا کیا اس میں؟ نہیں بس چل رہا ہے موضوع، کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. اس زمانے میں ہجرت کا مطلب کیا تھا کہ بس کسی طرح سے نکلو یہاں سے. کوئی رات میں نکل رہا ہے، کوئی دن میں نکل رہا ہے، کوئی اندھیرے میں نکل رہا ہے، کوئی بچے کو لے کر، کوئی بیوی کو چھوڑ کر، کوئی بوڑھے باپ کو چھوڑ کر، کسی کو چھوڑ کر، کسی کو چھوڑ کر. ارے بھائی یہ کیا طوفان مچا ہوا ہے پورے مکے کے اندر، کیوں بھاگ رہے ہیں لوگ؟ اور سب چپکے سے ایک جواب دیتے، ایمان کو بچانا ہے. اللہ اکبر. جب قرآن مجید کی آیتیں آئیں نکلو، ایک بوڑھے باپ نے اپنے بیٹوں سے کہا بیٹے تم تو جوان ہو، سب چلے جاؤ گے، ہم رہ جائیں گے، ہم سے تو چلا بھی نہیں جاتا، ہمارا کیا ہوگا؟ اس زمانے میں چرپائی کی طرح کی کوئی چیز تھی، اس پر بوڑھے باپ کو لیا، مکہ مکرمہ سے نکلے تھے اور 10 کلومیٹر جا کر ان صاحب کا انتقال ہو گیا. بولے جس مکے سے اللہ کا حکم آ چکا ہے ایمان بچانے کو، نکلو. میں نہیں چاہتا کہ اس مکے میں میری موت آوے. اور پھر اللہ کے راستے میں آئی. اس لیے میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امانت دی تھی اس اللہ کے بندے نے گڑبڑ کی. حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول دعا فرما دیجئے. میرے ساتھی کے رب العالمین نے مغفرت فرمائی، مگر ہاتھوں کے متعلق معافی کا اعلان نہیں ہے. اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا کہ اے اللہ اس کے ہاتھوں کی بھی مغفرت فرما دے، اس کے ہاتھوں کی مغفرت فرما. پتہ چلا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے بعد یہاں سے یہ بات نکلی کہ پوری کی پوری زندگی
آنکھوں کا استعمال، کانوں کا استعمال، زبان کا استعمال، سر سے لے کر پاؤں تک ہر جز کا استعمال مجھے اور آپ کو اپنے من سے اختیار نہیں دیا گیا. شریعت کی حدود میں اختیار ہے. آپ اچھی باتیں بولیں، آپ اچھے کام کریں، آپ تجارت کریں، اپنے کھانے پینے کا نظام بنائیں، لیکن یہ آنکھیں اس لیے نہیں اس سے غلط دیکھیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. خیانت تنہا وہ نہیں ہوتی کہ کسی کے پیسے لے کر نہ دیے جائیں. خیانت تنہا یہ نہیں ہے کسی نے امانت رکھی کوئی انسان ہڑپ کر جائے. خیانت تنہا یہ نہیں ہے کہ انسان بددیانتی پر اتر آئے. خیانت یہ بھی ہے کہ رب العالمین نے آنکھوں کا استعمال جس لیے دیا تھا، اگر میں اور آپ اس کو غلط استعمال کریں گے تو قرآن کہتا ہے کہ رب العالمین تمہاری آنکھوں کی خیانت سے واقف ہے، تم آنکھوں کی چوری کر رہے ہو. اللہ کہتا نہیں. اس زمانے کے ایک بہت بڑے محدث، بڑے فقیہ، بہت بڑے عالم دین ہیں، اللہ ان کے سائے کو عافیت سے رکھے، بڑی اچھی مثال دے کر سمجھایا. ایک موقع پر کہنے لگے آپ کسی کو اپنی سائیکل دے دیں. وہ آدمی آپ سے مانگنے آیا، وہ کہتا ذرا سائیکل دے دیجیے، وہاں تک جانا ہے. آپ کہتے ہیں لو بھائی جی ذرا ٹھیک سے استعمال کرنا تاکہ میں بھی استعمال کرتا رہوں، بعد میں آپ بھی استعمال کرتے ہیں، کوئی بات نہیں. اب وہ انسان اس کو لے جاتا ہے، کبھی گڈھوں میں کوداتا ہے، کبھی سڑک پر سے کوداتا ہے، کبھی یہاں سے اتارتا ہے، کبھی اٹھا کر پٹکتا ہے، کبھی اسے توڑتا ہے. آپ پر کیا بیتے گی؟ دنیا کا کوئی لفظ نہ بچے گا جو میں اور آپ اپنی زبان سے نکال کر اس کی شان میں نہ لگا دیں گے. اندھوس کہیں کے، بے غیرت، بے شرم، تمہیں حیا نہیں آئی؟ میں نے تمہاری ضرورت پورا کرنے کے لیے تمہیں سائیکل دی اور تم نے توڑ کے برابر کر دی. تنہا اتنی سی سائیکل پر آنکھوں کے ڈورے سرخ ہو گئے اور قابو سے باہر ہو گئے. اور رب العالمین کا فرمائے گا اپنے بندے سے، میں نے تجھے پیاری آنکھیں دی، میں نے تجھے پیاری زبان دی، میں نے تجھے پیارے کان دیے، سر سے لے کر پاؤں تک عظیم الشان بنایا، شاندار وجود سے تجھے نوازا، اور تمہیں شرم نہ آئی اس کو توڑتے ہوئے؟ حق نہیں بنتا کسی اللہ کے بندے کو، نہ مجھے نہ آپ کو، کہ کسی موقع پر میں اور آپ اپنی زبان کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی کانوں کو غلط استعمال کریں. میرے پیاروں مجھے کہنے دو، اگر کوئی انسان موبائل کی میوزک سننا ہے اور گندے گانے سننا ہے، رب کعبہ کی قسم اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کر رہا ہے، اور کل کو اللہ اس سے پوچھے گا. اللہ پوچھے گا ہم نے تمہیں کانوں کا استعمال اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم جو چاہے الٹے بھی استعمال کرو. آپ اپنی سائی کے لیے تمہیں اور آپ قابو سے باہر ہو جاتے ہیں. اور رب العالمین نے شاہکار بنایا. ہماری پرورش، ہماری تربیت، ہماری نگہداشت، بچپن میں ہمیں چوٹیں نہ لگیں، رب العالمین نے فرشتوں کی باڑ لگا دی چاروں طرف. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ رب العالمین فرشتے لگا دیتا ہے تاکہ کسی کی چوٹ نہ آئے، بچوں کی ٹانگیں نہ ٹوٹیں. اس لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ 10 مرتبہ بچے گھروں کے اندر گرتے ہیں، نہ کبھی ٹانگ ٹوٹتی ہے نہ کبھی سر پھوٹتا ہے. اللہ کہتا ہے ہم نے فرشتوں کی باڑ لگائی ان کے چاروں طرف. مسئلہ اکیلا یہ نہیں ہے کہ میں نے اور آپ نے زبان سے گناہ کیا، مسئلہ اکیلا یہ نہیں ہے کہ میں نے آنکھوں کا غلط استعمال کیا، مسئلہ اکیلا یہ نہیں ہے کہ میں نے کانوں کا غلط استعمال کیا یا ہاتھوں کا غلط استعمال کیا. اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے رب العالمین کی دی ہوئی امانت میں خیانت کی. ہمیں حق نہیں بنتا، ہمیں حق نہیں بنتا. اس لیے آپ دیکھ لیں، کوئی انسان اپنی ناک کو کاٹنا چاہے، حرام ہے، نہیں کاٹ سکتے. آپ اپنی انگلی کو کاٹنا چاہیں بغیر کسی وجہ کے نہیں، کہ فیشن آ گیا ہے اس زمانے میں انگلی کو کاٹا جائے گا. وہ فیشن تو ابھی ہمارے ہاں نہیں آیا، لیکن لندن وغیرہ وغیرہ میں جو نا کہاں کہاں تو آ چکا ہے. اور جس تیزی کے ساتھ شیطنت آ رہی ہے، شاید ہمارا اور آپ کا شہر بھی نہیں بچے گا. میں وہاں کے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں، کان میں ایک چھلا یہاں لٹکا ہوا ہے، یہاں لٹکا ہوا ہے، یہاں لٹکا ہوا ہے، یہاں لٹکا ہوا ہے، 5 چھلے یہاں ہیں، اور ایک ہیں تو بالکل ایسا دیکھا جاتا ہے اپنے آپ بھالو ہوتے ہیں نا، 3 چھلے اس کے یہاں لٹکے ہوئے ہیں. اور اللہ معاف فرمائے، ہماری قوم کو تو غلامی کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. اور ٹیلی ویژن تو اس زمانے میں عام ہے، بس کچھ ہی زمانہ جا رہا ہے، وہ رنگ روٹ آپ کو یہاں بھی دیکھنے کو مل جائیں گے، کیونکہ غلامی ہے صرف. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں. جب کوئی قوم دنیا کے اندر ساری ترقی کر کر کسی وجہ سے اوپر پہنچ جاتی ہے، نیچے والوں کا مزاج بن جاتا ہے، تو ان کی غلامی میں اپنی کامیابی جانتے ہیں. اور ہم اپنے جوانوں سے یہ کہتے ہیں، اور بار بار کہتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں، اور انشاءاللہ زندگی کے آخر تک کہتے رہیں گے، اگر غلامی کرنی ہے تو دنیا کے سب سے خوبصورت کی کیوں نہ کریں، اگر غلامی کرنی ہے تو سب سے زیادہ اسمارٹ کی کیوں نہ کریں، اگر غلامی کرنی ہے تو اس اللہ کے بندے کی کیوں نہ کریں جس کے متعلق اس زمانے کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ قسم خدا کی آپ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں. غلامی کریں اس کی کیوں نہ کریں، اس کی کریں.
جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے اس کی کریں، جس کے کپڑوں سے بو آتی ہے اس کی کریں، جو 5 ہفتے نہاتے بھی نہیں ان کی کریں۔ اگر کسی شریف انسان کے پاس آ کر بیٹھ جائیں تو کھانا کھانے کے بعد ان کو الٹی آ جائے، اس کی کیا غلامی کرنی؟ جاؤ گوروں کی زندگی دیکھ لینے کبھی قریب سے۔ یہ شیطان تو جب صبح کو نکل کر آتے ہیں تو اپنے منہ کو بنا بونو کے نکل کر آ گئے، اگر آپ ان کے گھروں میں جھانک لیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید 5 ہفتے سے نہائے بھی نہیں۔ یہ اتنی گندی قوم ہے دنیا کی، لیکن بس کیا کہا جائے، بات ادھر سے ادھر ہو گئی۔ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو ایک زندگی امانت نصیب فرمائی، اور امانت کے ہم اور آپ امین جبھی کہلائیں گے جب اسے صحیح طریقے پر استعمال کریں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے، آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا وقت ایسا آئے گا میری امت پر امانت کم ہوتی چلی جائے گی، کم ہوتی چلی جائے گی، اور فرمایا ایسا ہوگا جیسے کسی انسان کی کھال میں کوئی دھبا رہ جاتا ہے، باقی ساری کھال اچھی ہوتی ہے، دھبا ہوتا ہے کہ جیسے ایک دھبا پورے ایک جسم میں، ایسے ہی کسی محلے میں کوئی ایک امانت دار ہوگا۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ ایک زمانہ اور بھی آئے گا جس طرح سے کام کے کرنے والوں کے ہاتھ میں گانٹھیں ہو جاتی ہیں مستقل پکڑنے کے نتیجے میں، کہا کہ جس طرح سے یہ نشان لگ جاتے ہیں امانت کا حال یہ ہوگا کہ ایک بس یہ ایک شہر میں ہے۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ لوگ تذکرہ کر کے کہا کریں گے اس شہر کے اندر ایک صاحب ہیں جو ذرا امانت کا خیال کرتے ہیں۔ ہم نے امانت کے مفہوم کو چھوٹا کر دیا، ہم نے کسی کے پیسے نہیں مارے، ہم سمجھتے ہیں بڑے امین ہیں، اللہ کا شکر ہے، یہ بھی امانت کی بات ہے، لیکن اصلی امانت وہ نہیں، یہ امانت پوری زندگی ہے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا لا ایمان لمن لا امانت له، آپ کا جملہ بڑا خطرناک ہے، آپ نے فرمایا جس نے امانت کا خیال نہیں کیا اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ جو ترجمہ کر رہا ہوں یہی ہے عربی زبان کے اعتبار سے، اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں۔ میں آپ دعویٰ کریں، دنیا دعوت کیا کرے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جو آدمی عہد کی پاسداری نہ کرے، جس کو زبان دی اس کو پورا نہ کرے، فرمایا کہ نہیں اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ ایسے کسی موقع پر دل کو نہیں توڑا جاتا ہے، ارادہ کیا جاتا ہے، ہمت کی جاتی ہے، واقعی طلب صادق، سچی طلب کہ اللہ مجھے امانت کو پورا کرنا ہے، مجھے اس جسم کو صحیح استعمال کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو صحیح لگانا ہے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ سچے درجے میں نیت کرتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں رب العالمین اس کی رہنمائی فرماتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، اللہ اسے ہمت دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ دل کی گہرائی سے نیت کرے اللہ امانت کے سلسلے میں جو کمی کوتاہی میرے اندر ہے اسے دور فرما دیجئے اور مجھے ہمیشہ کے لیے ایک اچھا بندہ بنا دیجئے۔ اگر سچے دل سے نیت کرے گا سچے دل سے، جو بار بار عرض کروں دل کی گہرائی سے، رب کعبہ کی قسم اللہ اپنے در سے اس کو مایوس نہیں کرے گا، اسے ناکام نہیں لوٹائے گا۔ اللہ کو اپنے بندوں کی بات رکھنے میں سچی بات یہ ہے کہ اس کی صفت کریمانہ کو بڑا مزہ آتا ہے، وہ اپنے بندوں کی سنتا ہے اور رکھتا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے رب اغبر و اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک انسان ہے اس کے کپڑے بالکل پھٹے حال ہیں، اس کے بال پراگندہ ہیں، دیکھنے میں خوبصورت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، کوئی حال نہیں، بیچارے کے کپڑے نہیں، جوتے نہیں، چپل نہیں، بالکل خستہ حال ہے۔ اگر کسی کے دروازے پر چلا جائے کسی کام کے لیے، کب چلے آئے منہ اٹھا کر، کون سا وقت ہے تمہارے آنے کا، کیسے تم آ گئے، کسی بھی کام سے جا سکتا ہے، کسی مدد کے لیے، کسی شادی و پیغام کے لیے، کسی کام کے لیے، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر انسان کا حال ایسا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں یہ اتنا بڑا ہے، اگر اللہ پر قسم کھا لے تو رب العالمین اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ اللہ کو بات کے پورا کرنے میں اس کی رحمت کو مزہ آتا ہے۔ میں اور آپ بھی کیوں نہ ارادہ کریں اللہ ہمیں سچا امانت دار بنا دے، اللہ ہمیں عہد والا بنا دے۔ اللہ نے جو صفت امانت پوری زندگی میں نصیب فرمائی ہے اللہ مرتے دم تک اس پر باقی فرمائے۔ جو کمی اور کوتاہی ہم سے ہوئی اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔